بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل کر رہتی ہے۔ محترم عزیز دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں بے سکون کیوں ہوں؟ مشکلیں کیوں مجھے گھیرے رہتی ہیں؟ پریشانی کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے؟ تو یہ جان لیجئے کہ ہم جانے انجانے میں کئی ایسے گناہ کرتے رہتے ہیں جس کی سزا ہمیں دنیا میں ہی الگ الگ شکلوں میں ملتی رہتی ہے، اور ہم ان پریشانیوں کی وجہ دوسروں کو ٹھہراتے رہتے ہیں، جبکہ اس کی اصل وجہ کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو یہاں پر ہم 5 ایسے گناہوں کا بیان کریں گے جو اگر لوگوں میں عام ہو جائیں تو اس کی سزا سب کو دنیا میں ہی بھگتنی پڑے گی۔ حدیث شریف سن ابن ماجہ کی کتاب الفتن میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے مہاجرو سن لو، 5 گناہ ایسے ہیں جو تمہارے اندر ہیں تو سزا مل کر ہی رہے گی۔ نمبر 1، جب کھلم کھلا برائی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماری ڈال دے گا جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ آپ غور کریں، جہاں کھلم کھلا برائی اور بے حیائی ہونے لگتی ہے، جیسے مردوں اور عورتوں کا بے حیا ہو جانا، ایڈز اور پلیگ جیسی لا علاج بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ 3 سزائیں دے گا۔ نمبر 1، بارش نہیں ہوگی۔ نمبر 2، نوکری نہیں ملے گی۔ نمبر 3، ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا۔ آپ اپنے آس پاس دیکھ لیجئے، کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے تو کہیں نوجوان نوکری کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، اور حکومت کرنے والے پبلک کا کتنا بھلا چاہتے ہیں یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ نمبر 3، اگر لوگ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک قطرہ نہیں اتارے گا۔ اگر جانور نہ ہو تو شاید ہم جیسے گناہگاروں کی وجہ سے بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ آئے اور سبھی پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترس جائیں۔ نمبر 4، اللہ اور اس کے رسول کے قانونوں کو توڑو گے تو اللہ ان پر دشمن مسلط کر دے گا، اور وہ دشمن آپ کو طرح طرح سے پریشان اور برباد کر دیں گے۔ آج کھلم کھلا اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہے اور غیروں کے بنائے ہوئے قانون کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس گناہ کا نتیجہ کیا ہوا کہ دشمن ہم پر غالب آ گئے اور ایسے مسلط ہوئے کہ ہم ان کے ظلم کو نہیں روک پا رہے ہیں، اور ہم سے وہ تمام چیزیں چھین لیں جو ہماری طاقت کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 5، اگر ان کے امام اور ذمہ دار اللہ پاک کی کتاب کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپس میں ہی لڑنے کا عذاب ڈال دے گا۔ ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کا کیا فرمان ہے۔ اس کے فیصلے کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم اپنے فیصلوں کو اپنی خواہش کے حساب سے اور اپنے من کے حساب سے کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ کچھ اور گناہوں کے بارے میں ہم یہاں بیان کریں گے جو اگر کسی شخص کے اندر ہیں تو وہ ان برے نتیجوں کے لیے تیار رہے، اس لیے ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس گناہ سے عمر اور رزق کم ہو جاتا وہ ہے ماں باپ سے بدسلوکی۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جس گناہ سے دنیا میں ہی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ہے ظلم۔ جس گناہ سے عذاب خداوندی نازل ہوتا ہے وہ ہے زنا۔ جس گناہ سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہوتی ہے وہ ہے سود۔ جس گناہ سے پوری انسانیت قتل ہو جاتی ہے وہ ہے ناحق قتل۔ جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ ہے تکبر اور ناشکری۔ جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کھانا۔ جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کو ناراض کرنا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مومن بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو شیئر کریں تاکہ لوگ ان گناہوں سے بچ سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو بھی ان گناہوں سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔